كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. معزز حاضرین جمعہ، ذی وقار سامعین، اللہ کا ہم پر ایک بہت بڑا فضل یہ ہے، ویسے تو اس کے فضل اور اس کے احسانات اور اس کے انعامات بے شمار ہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور مسلمان بنایا ہے. اسلام جن ستونوں پر، جن کھمبوں پر یا جن پلرس پر اسلام اور اس کی بنیاد قائم ہے اور کھڑی ہوئی ہے، ان میں سے جو دوسرا مضبوط ترین پلر ہے، جو دوسرا مضبوط ستون ہے، وہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے. میں نے اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث پیش کی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے. امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. پھر ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے، ان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ پہلا مضبوط ستون اور پہلا پلر جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، وہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. یہی کلمہ شہادت ہے، یہی کلمہ توحید ہے، یہی وہ کلمہ ہے جس کا اقرار کر لینے کے بعد، دل سے مان لینے اور زبان سے اقرار کر لینے کے بعد کوئی بھی شخص اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اور مسلمان ہونے کے فوراً بعد جو چیز اس کے اوپر لازم ہوتی ہے، اگر نماز کا وقت ہے تو وہ نماز ہے. آپ نے فرمایا اور دوسری چیز ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج کرنا. دوسری روایات میں تفصیل ہے جس کے اوپر استطاعت ہے، جس کے پاس طاقت ہے حج کرنے کی، مکہ کا سفر جو کر سکتا ہے، زادِ راہ جس کے پاس ہے راستے کا سامان، اس کے اوپر. اور 5ویں چیز ہے رمضان کی روزے رکھنا. گویا کہ کلمے کے اقرار کے بعد
جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ چیز ہے نماز کی 5 وقتہ ادائیگی. بلکہ نماز کی ادائیگی کس قدر ضروری ہے کہ یہ اگر ادا کیا جائے تو بندہ مسلمان، اور اگر نماز کوئی ترک کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، نماز کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، تو یہ چیز اس کو کفر تک پہنچانے والی ہے، اس کو کفر تک لے جانے والی ہے. اور شرک و کفر سے بڑا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں. گویا کہ گناہوں میں بھی ترک نماز سب سے بڑا گناہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ چوری کرنا گناہ ہے، یقیناً گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے. ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، یقیناً ایک بہت بڑا گناہ ہے. بدکاری کرنا، زناکاری کرنا گناہ ہے، یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. سود کھانا گناہ ہے، یقیناً بہت بڑا گناہ. اتنا بڑا گناہ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 1 دینار سود کے لے لینا یہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی بڑا ہے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ سود کھا لینا، رشوت لے لینا، زناکاری کر لینا، جھوٹ بول دینا، زمین غصب کر لینا، ظلم و زیادتی کر لینا، کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کفر تک لے جانے والا ہے. کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کفر تک لے جانے والا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما راوی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ. آدمی کے درمیان اور کفر و شرک کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے، جو چیز دونوں کو علیحدہ کرتی ہے، وہ چیز ہے نماز، اور جو چیز جوڑنے والی ہے وہ ترک نماز، ترک الصلاۃ. نماز کا چھوڑ دینا یہ کفر اور شرک کے درمیان اور انسان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو ختم کر دیتا ہے. انسان اب کفر کے قریب آ جاتا ہے. بلکہ اس سے بھی واضح الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ کفر کے عمل سے تعبیر بھی کیا ہے. مشہور حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ. ہمارے درمیان اور ان منافقین کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا معاہدہ ہے، معاہدہ نماز ہے. فمن ترکہا فقد کفر، جس شخص نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. منافقین، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ منافقین جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ منافقین بھی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے، کیونکہ یہی نماز کی پابندی تھی جو ان کو امن و امان عطا کیے ہوئے تھی. اگر وہ نماز چھوڑ دیتے تو ان کے خلاف پھر تلوار اٹھا لینے کی اجازت تھی. یہی عہد تھا، اسی کے ذریعے سے ان کو امان حاصل تھا. وہ فجر اور عشاء کی نمازوں میں بھی آیا کرتے تھے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقین پر جو نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں وہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، یہ نمازیں منافقین کے اوپر بھاری پڑتی ہیں. ان نمازوں میں آنا ان کے اوپر بڑا شاق گزرتا ہے. لیکن وہ معاشرہ اور وہ سماج ایسا تھا کہ ایک منافق شخص بھی وہ مسجد نبوی میں آ کر کے باقاعدہ نماز ادا کرتا تھا. اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ ایک ایمان کا دعوے دار بھی، ایک مسلمان بھی، ایک داڑھی ٹوپی والا بھی، ایک مولوی اور حافظ بھی، ایک دین کا ٹھیکیدار بھی، ایک مسجد کا ٹرسٹی بھی، اور ایک حافظ جی بھی جو اپنے لباس سے باقاعدہ دیندار نظر آتے ہیں، وہ بھی نماز چھوڑتے ہیں. اس میں پڑھے لکھے یا ان پڑھ کا کوئی فرق نہیں ہے. مولوی ہو کر بھی انسان نماز چھوڑتا ہے، حافظ ہو کر کے بھی انسان نماز چھوڑتا ہے، داڑھی رکھ کر کے بھی انسان نماز چھوڑتا ہے. نماز چھوڑنا اس زمانے میں بلکہ ہمارے معاشرے اور سماج میں
چوری کر لینا، جھوٹ بول لینا سب کو برائی سمجھا جاتا ہے، بدکاری کر لینا لوگ اشارے سے دور سے کہتے ہیں کہ فلاں دیکھو جا رہا ہے، اس کے گھر کی بیٹیاں ایسی ہیں، اس کے گھر کا ماحول ایسا ہے، اس کے گھر کی عورتیں ایسی ہیں، یہ شرابی ہے، یہ جواری ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن بے نمازی سے کوئی نفرت نہیں کرتا، بے نمازی کو کوئی غیر نہیں سمجھتا، بے نمازی سے کوئی دوری بنا کر کے نہیں رکھتا، لیکن دوسرے لوگوں سے لوگ دوریاں بنا کر کے رہتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ماحول کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن شقیق العقیلی تابعی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز چھوڑ دینے کے علاوہ کسی بھی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے، یہ عمل ایسا تھا کوئی نماز چھوڑ دے اس کو کافر سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں قتال کروں، میں جنگ کروں، میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں، کن لوگوں کے خلاف؟ حتی یشہدوا، یہاں تک کہ لوگ گواہی دے دیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر یہ کام نہیں کرتے تو مجھے حکم ہے میں ان کے خلاف جنگ کروں، مجھے حکم ہے میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں، مجھے حکم ہے میں ان سے جنگ کروں۔ اور عملاً نماز سے جو تیسرے نمبر پر ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ بنے، ایک فتنہ رونما ہوا، ارتداد کا فتنہ، کچھ لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ اس فتنے کی سرکوبی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا فتنہ بھی اس زمانے میں اٹھا، وہ تھا مانعین زکوٰۃ کا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ زکوٰۃ دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ لو منعونی اقالا، اللہ کی قسم اگر وہ اونٹ باندھنے کی رسی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ نکالتے تھے، ان کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، تو میں ان سے اس وقت تک قتال کروں گا، جنگ کروں گا جب تک کہ وہ رسی اللہ کی راہ میں دے نہیں دیں گے۔ اگر وہ اس زمانے میں ہوتے جنہوں نے زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر، زکوٰۃ نہ دینے پر ایک پورے گروہ سے قتال کیا، وہ اس زمانے کے مسلمانوں کو قتل نہ کرتے۔ یہ زمانے کے مسلمان اس زمانے میں زندہ رہ سکتے تھے۔ نماز جو زکوٰۃ سے زیادہ اہم ہے، اس کو چھوڑ کر کے ایک دو کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے معاشرے اور سماج کا مسئلہ ہے، ہماری اکثریت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے گھر میں اگر ہم نمازی ہیں، ہمارے بھائی نمازی نہیں، ہمارے بیٹے نمازی نہیں، ہماری بیویاں نمازی نہیں، ہماری مائیں نمازی نہیں، ہماری عورتیں نمازی نہیں، ہماری بہنیں نمازی نہیں، تو یہ ساری ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو یہ معاشرہ کا معاشرہ، سماج کا سماج، جس کو کہتے ہیں کہ آوے کا آوا خراب ہو گیا ہے یہاں پر۔ پھر اس کے بعد ہم امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہماری مدد ویسے ہو جیسے بدر والوں کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ امیدیں ہماری ایسی ہیں کہ فرشتے اتارے اللہ رب العزت، اعمال ہمارے ایسے ہیں کہ ہمارے سر قلم کر دیے جائیں اللہ کے رسول کا اور حضرت ابوبکر و عمر کا زمانہ آ جائے تو۔ دعوے تو بہت ہے، دکھاوے تو بہت ہے، اسلام کے دعوے دار ہیں ہم، صرف اسلام کا نام لیتے ہیں، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ سب اسلام کے نام لینے والے، ہم سب مسلمان کہلانے والے، سب کے پاس اسلام کا دعویٰ ہے، لیکن اسلام کی جو بنیاد ہے کم سے کم اس بنیاد کو تو قائم کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا معاملہ تھا، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں نماز کی کس قدر پابندی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے واقعات کو بیان کرتی ہے، ایک حدیث میں بیان کرتی ہے حضرت عائشہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی کہ اذان ہو چکی ہے، اب نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس،
ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل والے ہیں، وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، قرات نہ کر سکیں گے، رو پڑیں گے، آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ کی عدم موجودگی میں وہ امامت کرائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ 3 بار یا 4 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اور میں نے ہر بار کہا کہ وہ رقیق القلب ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کن صواحب یوسف، تم سب یوسف والیاں ہو۔ حضرت بلال سے کہا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھانے جب شروع کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نشاط، کچھ چستی، کچھ راحت محسوس ہوئی۔ 2 صحابہ کرام کے 2 لوگوں کی کندھے کا سہارا لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نے نماز کی ابتدا کر دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے، جو مسجد نبوی سے متصل حجرہ حضرت عائشہ کا، جو لوگ گئے ہیں دیکھا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مدفون ہے، جہاں پر آپ کی قبر ہے، وہ بالکل متصل ہے، وہیں سے نکل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، پیچھے ہٹنا چاہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ابو بکر اپنی جگہ پر نماز پڑھاؤ۔ پھر بھی حضرت ابو بکر جو ہے پیچھے ہٹے تھوڑا سا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے آپ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کی حالت میں بھی آ کر کے نماز پڑھائی، اس بیماری کی حالت میں لوگوں کے کندھے کا سہارا لے کر کے نماز پڑھائی، مسجد تشریف لائے۔ اور ہم جو ہے صحت مند ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم نمازوں کے لیے نہیں آ پاتے۔ اللہ کے رسول کے بعد کا زمانہ دیکھیے، حضرت عامر بن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ علامہ ابن عبد البر کی کتاب ہے التمہید، موطا امام مالک کی شرح ہے، 30 سے زائد جلدوں میں، اس میں انہوں نے حضرت عامر بن عبداللہ بن الزبیر کا واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبداللہ الزبیر رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کا جب آخری وقت آیا، بیماری کے آخری ایام، بالکل جانکنی کا عالم، آخری وقت چل رہا ہے، انہوں نے فسمع النداء، مؤذن کی آواز سنی کہ وہ بلا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے۔ لوگوں سے کہا خذوا بیدی، لوگوں میرا ہاتھ پکڑ کر کے لے چلو، مؤذن بلا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا انت علیل، آپ تو بیمار ہیں، آپ چل نہیں سکیں گے۔ کہا لا استطیع، نہیں میں بیمار نہیں ہوں، میں چل کر کے جا سکوں گا۔ دوبارہ پھر لوگوں نے کہا انت علیل، آپ بیمار ہیں۔ کہا لا استطیع اسمع النداء ولا اجیب، میں طاقت رکھتا ہوں، میں اذان کی آواز سنو نماز پڑھنے کے لیے نہ جاؤں۔ ضد کر لیا، لوگ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد تک لے گئے، امام کے ساتھ 1 رکعت ادا کی روح نکل گئی نماز ہی میں۔ آخری وقت ہے، اس طرح سے نماز کی پابندی کیا کرتے تھے ہمارے اسلاف۔ اور زیادہ پرانا واقعہ تو جانے دیجئے، ابھی گزشتہ سال رمضان کا واقعہ، مسجد نبوی میں ایک مدرس ہوا کرتے ہیں دکتور عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ، باحیات ہیں، ان کا درس ہوتا مسجد نبوی میں۔ ان کا درس میں نے سنا، وہ اپنا ایک واقعہ ذکر کر رہے تھے کہ گزشتہ سال جب رمضان کا آخری عشرہ تھا، رمضان کے آخری عشرے میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا 10 رکعت پچھلے سال نماز پڑھائی گئی تراویح کی، تو اس میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص کو، ایک انڈونیشی آدمی تھا، میں نے اس سے بات نہیں کی، میں اس کا نام نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، لیکن اس سے مجھے بڑی عبرت ملی۔ میں نے کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ اس دن ان ایام میں آخری عشرے میں 3.5 پارے پڑھائے جاتے تھے، 3.5 پارا، پہلی 2 رکعت میں 1 پارا، دوسری 2 رکعت میں دوسرا پارا، تیسری 2 رکعت میں آدھا پارا، چوتھی 2 رکعت میں آدھا پارا، اور پانچویں 2 رکعت میں آدھا پارا، 3.5 پارا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک انڈونیشی شخص وہ میرے آگے کھڑا ہوا ہے، وہ جب چل کر کے آیا تو وہ سہارے سے، بیساکھی کے سہارے سے چل کر کے آیا، اس کا ایک پیر گھٹنے سے، ٹخنے سے نہیں، گھٹنے سے ایک پیر سے معذور،
چل کر کے وہ بیساکھی کے سہارے سے آیا. مجھے یاد نہیں کہ اس کا داہنا پیر معذور تھا یا بایاں پیر. وہ آیا لیکن جب نماز پڑھنا ہوا اس نے وہ بیساکھی رکھ دی. وہ بیساکھی رکھ دی اور 3.5 پارہ اس نے 10 رکعتیں مستقل طور پر امام کے پیچھے پڑھی بغیر بیساکھی کے. 3.5 پارے 10 رکعتیں آخری عشرے کی بغیر جو اس نے بیساکھی کی پڑھے. کہتے ہیں اس سے مجھے بڑی عبرت ملی. مجھ سے عبرت بڑا اچھا تبصرہ کیا, بڑا دل کو چھو جانے والا. کہا اصل میں انسان وکلانگ یا اپاہج اپنے اعضاء سے نہیں ہوتا ہے, دل سے ہوتا ہے. جب انسان کا دل اپاہج ہو جائے, جب انسان کا دل وکلانگ ہو جائے تو پھر انسان قوی طاقتور اور توانا ہوتے ہوئے ایک رضائی اور لحاف اٹھا کر کے مسجد نہیں آ سکتا. لیکن اگر انسان دل کا توانا اور مضبوط ہے تو پھر اس کے اعضاء نہ ہو, اس کا ہاتھ نہیں ہے نہ ہو, اس کا پیر نہ ہو, اس کو مسجد آنے کی چاہت ہے تو وہ مسجد چل کر کے آئے گا, سہارے سے آئے گا, بیساکھی سے آئے گا. دل کے اندر قوت ہونی چاہیے کہ ہم اس ٹھنڈی کے موسم میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں. یہ دل کی قوت کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے. ارادہ کر لے انسان, اس کو آنا ہے مسجد میں تو آئے گا, انسان کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. لیکن اگر دل میں ہی ارادہ نہ ہو, خیال نہ ہو, اللہ کی محبت نہ ہو, رسول کی محبت نہ ہو, نماز کی محبت نہ ہو, وہ نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز میں ہے, تو اگر اس کی محبت نہ ہو تو انسان جوان ہوتا ہے, توانا ہوتا ہے, لیکن وہ کسی نماز میں نہیں آتا, دن کی نمازوں میں نہیں آتا ہے. لمبی نمازیں چھوڑیے, اس کو اگر چھوٹی سی سورت کے بجائے بڑی سورت پڑھ جائے تو بھی تکلیف ہونے لگتی ہے. تو یہ اصل میں دل کا معاملہ ہوتا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو وہ اوصاف جو تھے ہمارے اسلاف کے اندر, وہ جو دل کی قوت تھی, جو دین سے محبت تھی, جو دین کی تڑپ تھی, جو آخرت کا ڈر اور خوف تھا, جو اسوہ رسول کی پابندی کی چاہت تھی, وہ چیز ہمارے اندر نہیں رہی. اس لیے ہم اب آج نمازوں سے اتنے دور ہو گئے ہیں. حالانکہ نماز کا معاملہ تو یہ ہے کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ, سب سے پہلے چیز جس کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا آخرت میں, جس سے بارے میں سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں سے سوال کیا جائے گا, وہ نہیں نماز ہوگی. اور ہماری نماز ہی کا معاملہ سب سے کمزور ہے, ہماری نماز ہی کا معاملہ سب سے کمزور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کی کس قدر اہمیت ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر جنگ چل رہی ہو, دشمن برسرے پیکار ہو, تلوار تیر سب چل رہے ہو, نماز کا وقت ہو جائے تو نماز معاف نہیں, بلکہ نماز کو وقت سے بے وقت بھی نہیں کر سکتے, اس کے وقت میں ہی اس کو ادا کرنا ہے. ہاں, شریعت چونکہ نام ہے آسانی کا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, طاقت سے زیادہ شریعت مکلف نہیں کرتی. اس لیے حالت جنگ میں, خوف کے عالم میں جو نماز پڑھائی اللہ کے رسول نے مختلف طریقوں سے پڑھائی. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے 2 حصے کیے, 2 رکعت ایک حصے کو پڑھا دیا, ایک حصہ کھڑا رہا, پھر وہ حصہ آیا, یہ پیچھا چلا گیا, دشمن کے سامنے کھڑا ہو گیا, دوسرا حصہ فوج کا آیا, اس کو نماز پڑھا دی. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے 2 حصے کیے, ایک حصے کو بلا کر 1 رکعت پڑھایا اور کہا 1 رکعت خود سے پوری کر لو, پھر دوسرے حصے کو بلا کر کے 1 رکعت پڑھایا, ان سے کہا تو اپنا حصہ پوری کر لو. اس طرح سے انہوں نے نماز پڑھ لی, یہاں تک کہ حالت خوف میں, جیسا کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 رکعت نماز بھی پڑھائی ہے, لیکن معاف نہیں ہے. صلی بہؤلاء رکعتن و بہؤلاء رکعتن ولم یخذوا, صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو بھی 1 رکعت پڑھائی اور اس گروہ کو, فوج کے اس حصے کو بھی 1 رکعت پڑھائی, اور دونوں نے اس کے علاوہ نماز کی قضا نہیں کی, ایک اور پڑھ لیا ہو, بس ایک رکعت, لیکن معاف کبھی نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ تو اس وقت کی حالات ہے جب دشمن سامنے کھڑا ہو, جب تلواریں چل رہی ہو, گولے برس رہے ہو, تو بھی نماز معاف نہیں ہے. انسان کو جیسے من پڑے گا نماز پڑھے گا, گھوڑے کی پشت پر سوار ہو, کھڑے کھڑے پڑھ لے, چلتے ہوئے پڑھ لے, ہاتھوں کے اشارے سے پڑھ لے, جیسے چاہے پڑھ لے. نماز معاف کب ہے؟ جب انسان پاگل ہو جائے, اس کا دماغ چل جائے, ہوش و حواس کھو دے,
شرعی احکام کا جب بندہ مکلف نہیں ہوتا ہے تبھی نماز، ورنہ انسان بالغ ہو گیا نماز فرض ہو گئی، اور جب تک عقل باقی ہے نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ ہاں، عورتوں کے چند ایام ہوتے ہیں جن میں ان کی نمازیں معاف ہوتی ہیں، عورتوں کے چند ایام ہوتے ہیں جن کی نمازیں معاف ہوتی ہیں، ان کی بیماری کے ایام، بقیہ مردوں کی نمازیں تو کبھی نہیں معاف ہیں۔ ہوش قائم ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز سے چھٹکارا نہیں ہے انسان کو جیسے بھی پڑھنے۔ ہاں، شریعت نے بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں، نماز کی ادائیگی میں بھی شریعت نے حکم تو دیا ہے نماز معاف نہیں ہے، لیکن آسانیاں طریقے ادائیگی میں بے شمار رکھی ہیں شریعت نے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ حالت سفر میں جو ہے 4 کی بجائے 2 پڑھنے کی آسانی ہے، ایسے ہی انسان بیمار ہو اس کے لیے بھی شریعت نے راحت رکھی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ کانت بھی بواسیر، مجھے بواسیر کی بیماری تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، نماز کے بارے میں کیسے نماز پڑھی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تم کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو، وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنَبٍ، اور اگر تم بیٹھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر کے نماز پڑھو، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ نماز معاف ہو جائے۔ یہاں ایک بات ذکر کر دوں، وہ یہ کہ مسافر ہو یا مریض، اگر وہ شخص حالت صحت میں، تندرستی کی حالت میں، یا گھر پر جب تھا مسافر اس وقت جس طرح سے نماز پڑھتا تھا، مثال کے طور پر حالت سفر میں 2 رکعت پڑھتا ہے، پہلے وہ 4 پڑھتا تھا، تو اس کو ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی انسان جب تندرست تھا وہ سارے نوافل و سنن مؤکدہ اور رواتب کا اہتمام کرتا تھا اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا تھا۔ فرض نماز کے لیے کھڑا ہونا جب تک انسان کے پاس عذر نہ ہو رکن ہے، بغیر کھڑے ہوئے نماز پڑھے تو انسان کی نماز نہیں ہوگی اگر اس کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہے۔ نفل نماز کے لیے اجازت ہے، بیٹھ کر کے انسان نفل نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے سے انسان کا اجر و ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو نکال لیا گیا کہ نفل نمازوں کو ہم بیٹھ کر کے ہی ہمیشہ پڑھیں گے، ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں گے نفل نمازیں بھی تو ثواب کم ہو جائے گا۔ ہاں جائز ہے، ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، جب انسان بیمار ہو جائے یا سفر کرے تو بھی اس کو اتنا ہی اجر و ثواب دیا جاتا ہے جب وہ حالت تندرستی میں نماز ادا کرتا تھا یا جب حالت سفر میں نہیں ہوتا تھا، گھر پر ہوتا تھا نماز ادا کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا جیسے آپ تندرستی کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کی روٹین ہے بیماری کی وجہ سے آپ اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ دوسری یہ بات جو میں نے کہی کہ انسان جو ہے نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اس حدیث کے راوی بھی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة الرجل وهو قائد، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے آدمی کی نماز کے بارے میں پوچھا جو بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی قائما فهو افضل، جس شخص نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی اس نے بہتر کام کیا، ومن صلی قائدا فلہ نصف اجر القائم، اور جس نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی اس کے لیے آدھا ثواب ہے، کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں آدھا ثواب ہے۔ تو نفل نمازیں بھی انسان کو کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہیے، اگر کسی عذر کی وجہ سے انسان پڑھتا ہے تو پھر چاہے نفل ہو چاہے فرض ہو ہر نماز عذر کی وجہ سے پڑھ سکتا ہے۔ ایک اور بات، بہت ہی اہم بات، عموماً ہم دیکھتے ہیں اس مسجد میں تو کم لیکن بعض مسجدوں میں چیئرمینوں کی کثرت نظر آتی ہے، یعنی کرسی پر نماز پڑھنے والے لوگوں کی۔ تو چیئرمینوں کی یہ کثرت یاد رکھیں، کرسی پر نماز پڑھنا کن کے لیے ہے؟ بھائی جس طرح سے قیام کھڑا ہونا نماز کا رکن ہے، ایسے رکوع کرنا یہ بھی نماز کا رکن ہے، سجدہ کرنا یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ اگر آپ سجدہ کر سکتے ہیں اور کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے آپ سجدہ نہیں کرتے
یا آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کو صرف رکوع کرنے اور سجدے میں دقت ہے، تو جتنا آپ معذور ہیں اتنا ہی آپ کو رخصت حاصل ہے۔ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو، پھر جب آپ کو رکوع جانا ہو آپ بیٹھ جائیں کرسی پر، جھک نہیں سکتے آپ کرسی پر اشارے سے نماز پڑھ لیں، سر کے اشارے سے رکوع کی حالت میں کم سر کو جھکائیں اور سجدے کی حالت میں سر کو زیادہ جھکائیں گے۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک بار گھوڑے سے آپ گر پڑے، تو آپ نے جو بیٹھ کر کے نماز پڑھی اس کی جو کیفیت آئی ہے کہ متربعن، چار زانو ہو کر کے، جس کو ہم کہتے ہیں آلتی پالتی مار کر کے بیٹھنا، اس طرح سے بیٹھ کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرسی تھی، ایسا نہیں کرسی نہیں تھی۔ فترہ وحی کا واقعہ جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا مشہور روایت، جب پہلی وحی کے بعد ایک وقفہ ہے، اس وقفے کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی ہے، سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں، اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں فبینما انا امشی، میں چل رہا تھا کہ میں نے دیکھا اسی فرشتے کو جس کو میں نے غار حرا میں دیکھا تھا کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ فرشتے کو کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردیسی آیا ہے، اس کو اپنا دین نہیں معلوم ہے، دین کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر کے اتر آئے، کرسی لا کر کے رکھی گئی، آپ کرسی پر بیٹھے اور پھر مجھے دین سکھلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کرسی پر بیٹھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نسائی کے صحیح روایت، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد بن خیر تابعی ہے، کہتے ہیں ان کے لیے کرسی رکھی گئی، انہوں نے کرسی پر بیٹھ کر کے وضو کر کے سکھلایا۔ تو کرسیاں موجود تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسی پر بیٹھ کر کے وضو کیا، لیکن کرسی پر بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرسی سب کے لیے، ہر مریض کے لیے کرسی نہیں ہے، ہر مریض کے لیے کرسی نہیں ہے۔ جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑا رہے، رکوع اور سجود نہیں کر سکتا ہے وہ کرسی پر بیٹھ جائے۔ جو شخص کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، اس کا پہلا آپشن ہے کہ وہ بیٹھ کر کے آلتی پالتی مار کر کے، جیسے نماز میں بیٹھتا ہے، کم سے کم اس طرح سے بیٹھ کر کے وہ نماز پڑھے، اس طرح سے بیٹھ کر کے نماز۔ کیوں؟ ایسا کرنے سے وہ سجدہ نہیں کر پا رہا ہے، اور اگر وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا تو سجدہ کر لے گا، سجدہ اس کا ایک رکن ہے وہ چھوٹ رہا ہے۔ اس لیے جو لوگ بیٹھ کر کے نیچے نماز پڑھ سکتے ہو، میں نہیں کہتا سب لوگ، بہت سارے لوگوں کے پیر نہیں پھیلتے، پیروں کا سمیٹنا دشوار ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے کرسی پر بیٹھنا ہی ضروری ہے، وہی بیٹھ کر کے نماز ادا کر سکیں گے اور وہ اپنے اشارے سے نماز پڑھ لیں گے۔ تو کرسی پر ہر شخص نہ بیٹھے، یہ ایک رواج، ایک فیشن بعض مسجدوں میں نظر آتا ہے کہ لوگ کرسیوں پر بیٹھنا اپنی شان سمجھتے ہیں، تو یہ دین کا معاملہ ہے۔ آپ سے وہی رکن یا وہی چیز ساقط ہوگی جس کے آپ کرنے سے معذور ہیں۔ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں اور اس کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، ہم سب کو دین کا پابند بنائے، ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ بار الہ ہم سب کو ہوتا ہے، ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری اصلاح کر دے، ہم سب کو اپنے دین کا سچا پکا شیدائی اور نام لیوا بنا دے۔ بار الہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہو تو ان کو صحت یاب کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو وفات پا چکے ہیں تو ان کی بخشش فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو معذور ہیں ان کی معذوری کو دور کر دے۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام و ایمان پر زندہ رکھ اور ہمیں نماز کا پابند بنائے رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اور نماز کی پابندی کے ساتھ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم والرؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأعلی وأولی وأجل وأتم وأکبر.